ہم رفتہ رفتہ اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور اب اس وقت مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے۔ یہ ایک ایسا شعر ہے جو میں نے سوچا کہ سید صلاح الدین کی جو 15 سال کی کوششیں ہیں اور ان کوششوں کا جو نتیجہ ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے، اور اس کام کو کرنا مستقل 15 سال کنسسٹنسی کے ساتھ ساری پریشانیوں کے باوجود اس کام کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے جس نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اب کی جب میگزین آپ کے سامنے آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان اور پاکستان کے کتنے چاند اور ستارے اس اسٹیج پر آ چکے ہیں اور ان کی شاعری سے، ان کے کلام سے ہم لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ اس کا پورا سہرا میں سید صلاح الدین کو دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں جناب سید صلاح الدین صاحب، جو اس کوی سمیلن اور مشاعرے کے چیف آرگنائزر بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے معاون بھی ہیں۔ بہت ساری تالیوں میں سید صلاح الدین۔ بہت بہت شکریہ۔ فخر ہندوستان عالی جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، سابق وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر اور ہمارے آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی، انسانیت کے علمبردار محترم جناب ڈاکٹر ادے پرتاپ سنگھ صاحب، آج کے ہمارے اس مشاعرے کے صدر محترم مقام جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، وائس چانسلر ضیاء الدین یونیورسٹی کراچی، محترم جناب انور جلال پوری صاحب، خواتین و حضرات، دیویوں و سجنوں، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو بھارتی گنتنتر دِوس کی بہت بہت بدھائی دے رہا ہوں۔ ریت کو نچوڑ کر پانی کو نکالنا، ریت کو نچوڑ کر پانی کو نکالنا بہت عجیب کام ہے۔ ریت کو نچوڑ کر پانی کو نکالنا بہت عجیب کام ہے۔ بہت دنوں سے دوستو یہ کام کر رہا ہوں میں۔ مجھے آج بے پناہ خوشی ہو رہی ہے، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے گزشتہ 15 سال میرے ساتھ اس انداز سے گزارے ہیں کہ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ سب نے انفرادی طور پر اس چیلنج کو قبول کیا ہے کہ ہمیں جشن ہندوستان کے باہر منانا ہے۔ آج ہم اپنے اس خواب کی تعبیر کو کچھ حد تک مکمل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہندوستان کا جشن منایا جا رہا ہے، ہندوستان کے سمویدھان کا جشن منایا جا رہا ہے، جس نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم سب برابر ہیں۔ جشن جمہوریہ منایا جا رہا ہے۔ وطن کے لیے کیا خوب کہا گیا ہے کہ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ یہ اس وطن کا جشن ہم لوگ آج یہاں اکٹھا ہو کر منا رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں بہت باصلاحیت ہوں، لیکن اتنا مجھے کہنے دیجئے کہ اچھی کویتا اور اچھی شاعری وہی ہوتی ہے جو توپوں کی گھن گجراہٹ نہیں بلکہ امن کی بانسری سننا چاہتی ہے۔ سرحدوں پر کانٹوں کے بار نہیں بلکہ پھولوں کی کیاریاں دیکھنا چاہتی ہے۔ جنگ نہیں امن چاہتی ہے، دشمنی نہیں دوستی چاہتی ہے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ان سارے عہد کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کام کو شروع کیا کہ ہم اپنا یہ محبت کا پیغام ساری دنیا تک پہنچائیں۔ یقینی طور پر اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، بغیر اس کے کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ آج ہم لوگ اس منزل پر پہنچے۔ لیکن مجھے یہ بتانے میں بے پناہ مسرت ہے
کہ اللہ کا کرم قطعی ہے لیکن میرے والدین کی دعائیں بھی ہیں. اس پروگرام کو کرنے میں یقینی طور پر اگر ہم مشکور نہ ہوئے متحدہ عرب امارات کے صدر، یہاں کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور جتنے بھی یہاں کے رولرز ہیں جنہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہم لوگ اس انداز سے اپنی خوشیوں کو منائیں. جیسا کہ میں بھی گفتگو کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے، میں نے بتلایا کہ گزشتہ 15 برسوں سے دبئی شاپنگ فیسٹیول کا یہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ آفیشیل ایونٹ ہے، اور اس میں بغیر کسی تبدیلی کے انڈین ریپبلک ڈے کے نام سے. الحمدللہ آج ہم لوگ تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ کریں گے. مورخین کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ ضرور پھر یہاں کی ہسٹری لکھیں، اور اس میں سب سے زیادہ میں آپ تمام اہل دبئی کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ کا بھی نام ہوگا. یقینی طور پر ہم لوگ ان خوش نصیبوں میں سے ہوں گے کہ اگر ذکر یہ ہوگا کہ جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب مہمان خصوصی ہو کر کس پروگرام میں تھے، تو یہ ان کے چاہنے کا اس میں کچھ نہیں ہوگا. بغیر ان کے پوچھے مورخ لکھ دے گا کہ یہ اس میں گئے تھے جو انڈین ریپبلک ڈے کبھی سمیرن میں مشاعرہ ہوگا. یہ چیز ہمارے حصے میں آئی ہے اور ہمیں اس بات کا فخر ہے. کل کا مورخ جب لکھے گا تو یقیناً آپ کے میزبانوں میں میرا بھی نام ہوگا. یہ ساری چیزیں فرد واحد کے لیے کرنا ناممکن تھا. لفظ آسان میں نہیں کہوں گا. ہمارے ساتھ اس قدر محبت کرنے والوں کی ٹیم ہوئی جو آج کے 15 برس پہلے قائم ہوئی. الحمدللہ آج بھی بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی بہت سی راتوں کو سیاہ کیا میری وجہ سے. یقینی طور پر حب الوطنی بھی اس میں رہی ہوگی، لیکن میں ان سب کا احسان مند ہوں، اور میں نے ان کا ذکر بھی یہاں پر نہیں کیا. آج کے 5 سال پہلے کیا تھا، لیکن آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں کا ذکر کروں. کم سے کم ذکر تو کروں ہی. جناب قمر الزما صاحب، جناب جاوید سعید صاحب، سید معراج الدین ہر سال ہمارے کوارڈینیٹر ہیں ہندوستان میں، وہ آتے تھے. اس مرتبہ وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے کہ میرے اس سوال کا جواب جو سوینئر آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو مل جائے گا. عزیز الرب صاحب، آپ ذرا سا سوچئے کہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو اور دبئی چلنا ہے، کہہ دینا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میں پھر آپ سے معذرت چاہوں گا، آپ کے لیے نہیں. ڈاکٹر صاحب جس خلوص کے ساتھ آپ نے میری دعوت قبول کیا ہے، میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا. تو بہت مشکل کام ہے. آج کے 5 سال قبل 2012 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جاپان میں ایک طوفان آیا ہوا تھا. عزیز الرب وہاں پھنسے ہوئے تھے. ہم لوگ بالکل نا امید تھے کہ نہیں آئیں گے. 3 ملکوں کو الگ الگ یہ گئے اور انہوں کسی طریقے سے یہاں سے وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں آ گئے. اب ذرا سا آپ ہی بتائیے کیسے شکریہ ادا کروں میں. پرکاش جمنانی صبح شام دن رات ہمارے مجلے کی تیاری میں جس طرح سے وہ مدد کرتا ہے یہ ضرور ہے. عزیز الرب صاحب ہمارے اس مجلے کے ایڈیٹر ہیں، لیکن پرکاش جمنانی اور ہمارے ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب کی محنتوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ارون پانڈے ہمارا ایک ساتھی جو 15 سال یعنی 14 سال کے سارے مشاعروں میں آیا ہے، لیکن 22 تاریخ کو اس کی بیٹی کی شادی تھی. ہم لوگوں کو وہاں جانا تھا لیکن اس پروگرام کی وجہ سے نہیں جا سکے. وہ آج یہاں پر نہیں ہے. سید محمد آصف بے پناہ دوڑتے ہیں. سید محمد عارف یہ اوپر عمان ٹیکنیکل کے یہ اونر ہیں. انہوں نے اپنے آفس میں باقاعدہ 2 انجینئرز کو یہ لگا دیتے ہیں 2 مہینہ پہلے، صرف اور صرف ہمارے لیے، اور ہمارے مشاعرے کے انتظامات جو ہوتے ہیں وہ انہی کے دفتر سے ہوتے ہیں. ہمارے ایک اسپانسر بھی ہیں، میں ان کا اور عمان ٹیکنیکل کا بھی بہت مشکور ہوں. حسن امجاد صاحب، سید شہاب الدین، محمد عبید رئیس، اگر وہ نہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوں تو تھکان ہم لوگوں کی بہت بڑھتی رہے. وہ اپنے جوک سناتے رہتے ہیں، ہم لوگ پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، کام میں لگے رہتے ہیں. محمد فیضان صاحب، محمد فیصل صاحب، سید شمس الحسن جعفری، جو چیز ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں جس شعر کو، اس کو سمجھاتے ہی ہیں.
اصلاح کروں. محمد محسن صاحب, محمد شجاع, محمد مکرم صاحب, 3 راتیں یہ آدمی جو ہے وہ بستر پہ نہیں جاتا ہے اور اس کے بعد صبح اپنے آفس میں ہوتا ہے. ناوے صدیقی صاحب, محمد عامر, سید محمد طیب, محمد مونس, محمد سیف اللہ, محمد زبیر. میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان حضرات کا کم سے کم نام تو لیا ہی جائے. یہ نام کافی نہیں ہے, مجھ کو پوری طرح سے یہ معلوم ہے. یقینی طور پر مشاہرہ کرنے کے لیے ہمیں اسپانسرز کی ضرورت ہوتی ہے. اسپانسر نہیں ہو, ہم سوچ تو سکتے ہیں لیکن عملی جامہ نہیں پہنا سکتے ہیں. میں سب سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ڈاکٹر رام بکسانی کا ذکر کروں, جن کی سرپرستی اگر پہلے دن نہ ہوتی تو شاید ہم سوچ ہی تھی. سوچنے کے بعد سب سے پہلے جس سے ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ رام بکسانی تھے, خوشی کھٹوانی صاحب تھے, شبیر طاہری صاحب تھے. شبیر طاہری صاحب کی سرپرستی اور محبتیں جس طرح سے ہمارے ساتھ ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا, یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے. ہمارے بورڈ آف پیٹنٹ کے ممبر پارس شہزاد پوری صاحب, میں نے خاص طور سے تاخیر سے نام لیا ان کا. یہ ہمارے لیے اور ہماری تنظیم کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ یہاں سے جو ابھی ڈیلیگیشن انڈیا گیا ہوا ہے, جو کراؤن پرنس ابوظہبی آج چیف گیسٹ تھے ہمارے یہاں کے پروگرام میں, یہ میرے لیے بڑی اور ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ اس ڈیلیگیشن کا وہ ایک حصہ ہیں اور وہ آج وہاں ہیں. بھابھی کو خاص طور سے ہم نے یہ کہا کہ آپ وہ ضرور یہاں آئیں, اور بھابھی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیت کے بعد بھی آپ یہاں آئیں. آپ لوگوں کے آنے سے ہم لوگوں کے حوصلے بہت بڑھتے ہیں. محمد شاہد سنجری کا وہ نام ہے جو محتاج تعارف نہیں رہا یہاں پر. 15 برسوں سے میرے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لگے ہوئے ہیں. داؤد بن عزیر صاحب, ان کی سرپرستی ہمیں حاصل رہی ہے. ہم داؤد بھائی بے پناہ مشکور آپ کے ہیں, آپ نے بھرپور انداز سے ہم لوگوں کی سرپرستی کیا ہے. جناب نور الدین صاحب, نسیم اختر صاحب, ہمارے نسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب وہ حضرات ہیں جو مجھ سے, میں بہت فخر اس معاملے میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسے لوگ میرے ساتھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم اس کی گفتگو مجھ سے مت کیا کرو. شری کانت پٹھاسکر صاحب ہیں, محمد اکرم خان, تھوڑی دیر پہلے ابھی 5 گھنٹے کے پہلے کی بات ہے, ہم لوگ ساتھ میں تھے, میری کچھ باتیں ہو رہی تھیں جو ایئر انڈیا نہیں کر پا رہا تھا اور ہمارے مہمانوں کو کل صبح جانا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزوں کی فکر آپ کو کرنی نہیں پڑتی. روشن بیگ صاحب بھی ہمارے مہمان ہیں, منسٹر کرناٹکا تشریف لے آئے, میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. یہ لوگ میری دعوت پہ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں. روشن بیگ صاحب اس سے پہلے بھی ہمارے اس مشاعرے کی رونق بن چکے ہیں. سر تشریف رکھیں. ایم اے سلیم صاحب کا تعاون مجھے حاصل ہے, اس سال وہ یہاں پر نہیں ہیں. ونود ادانی صاحب اور جی حیدر صاحب, اس پر میں چاہتا ہوں میں ڈاکٹر ہرشد مہتا صاحب کا ذکر کروں. 7 سیئرس کے آپ اونر ہیں. ڈاکٹر ہرشد مہتا خود دے دینا بہت بڑی چیز ہوتی ہے, لیکن اس پوزیشن کا آدمی, انہوں نے جس طرح سے میرے لیے 2 یہاں کی بڑی کمپنیوں سے کہا, ونود ادانی صاحب سے اور غلام حیدر صاحب سے, وہ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. یہ اور بات ہے کہ شبیر بھائی ہمارے جو ہیں, شبیر روکاڈیا صاحب کے اور ان کے مراسم ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم اس کے احسان مند ہیں. اور میں شکریہ ڈاکٹر ہرشد مہتا کے ساتھ ساتھ شبیر روکاڈیا کا بے پناہ ادا کرنا چاہتا ہوں. راہل انجن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حسین بھائی گوٹا والا, جن کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کو کہاں بیٹھیں گے, وہ کہتے ہیں یہ سب تم فکر چھوڑو, میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ رہوں گا, بس میں آؤں گا. آ گئے ہیں, میں بہت بہت شکریہ. اور یہ اکثر مجھے پہلے بتلاتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا, میں یہاں رہوں گا, وہاں رہوں گا. آئے ہیں, میں استقبال کرتا ہوں. مشتاق صاحب کے والد ظفر صاحب آئے ہوئے ہیں, آپ کا صاحب استقبال کرتا ہوں. آپ جیسے بزرگ جب تشریف لاتے ہیں تو یقینی طور پر یہ ہمت بڑھتی ہے. اور آج تو آپ بے پناہ خوش ہوں گے محترم ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر. کشمیر کے آپ بھی رہنے والے ہیں, یہاں کا بہت بڑا گروپ اس کے آپ چیئرمین ہیں, مرینا کے.
محسن قدوائی صاحب اورینٹ ٹریولز بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے, بہت اس نے کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے. پرنئے شاہ, اصغر بھائی, جوزر بھائی کا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے. میں معاف کیجئے گا, سب کا نام نہیں لے رہا ہوں, جن کا میں نام بھول گیا ہوں ان سے میں معذرت چاہتا ہوں. مکاج کا اگر میں ذکر نہ کروں تو بالکل ایسا ہوگا کہ میں یہ کہوں بارات تو آئے ہیں, لوگ پوچھیں گے دولہا کہاں ہے. بغیر دولہے کے اگر بارات نہیں ہو سکتی تو یہ جشن ہندوستان اس سرزمین پر بغیر فخر الدین اجمل کے نہیں ہو سکتا. فخر الدین اجمل صاحب سے ہماری یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے ہم کو اتنا سر چڑھا لیا ہے کہ میں بہت بے تکلفی سے گفتگو کر لیتا ہوں اور مطلب بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. میں بھابھی کو 2 سال پہلے زبردستی یہاں لایا تھا, تیاری نہیں تھی آنے کے لیے, کہ وہ بھی نہیں تھے یہ بھی نہیں تھے. ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ آپ کی محبتیں میرے ساتھ ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب میں کیسے شکریہ ادا کروں آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا. ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں جناب روشن بیگ صاحب کا. میں تو اپنے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میرے ایک فون پر آپ تشریف لے آئیں گے. میں نہیں یہ سمجھتا تھا کہ آپ کے دل میں میری جگہ اتنی ہو چکی ہے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا. روشن بیگ صاحب نے جن الفاظ سے میرے سے صبح گفتگو کی ہے, مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ مجھے کو سمجھ رہے تھے یا کسی اور سے گفتگو کر رہے تھے. ایک ایک لفظ ان کا محبت میں ڈوبا ہوا تھا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر ادے پرتاپ سنگھ کا یہاں پر آنا, یہ میں آپ لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں, یہ ہمارے لیے تو ہے ہی ہے, آپ سب کے لیے بے پناہ فخر کی بات ہے. ڈاکٹر ادے پرتاپ سنگھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ بڑے سے بڑے معلم بھی آج اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں ان کے شاگردوں میں سے ہوں. اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ڈاکٹر ادے پرتاپ سنگھ نے اگر دعوت کسی کی قبول کی تو میری, اور یہاں تشریف لے آئے. اس کے پہلے کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ کو یہاں بلایا گیا. 1 ہفتے پہلے تک جو میری گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ابھی میرا ٹکٹ نہیں لو. یا آج یہاں پر آئے ہیں, اس عمر میں یہاں سے سیدھے آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے, کل آپ کو ضروری میٹنگ میں وہاں پر بیٹھنا ہے. میں آپ کا شکریہ تو لکھنؤ میں آ کے ادا کروں گا, میں یہاں پر کیسے کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر پیادا قاسم, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس سے ملنے کے بعد دل یہ کہتا ہے کہ آپ عزت کیجئے. اگر ان میں سے چند لوگوں سے میں نے ملاقات کیا ہے تو صرف فہرست میں کہہ سکتا ہوں ہمارے محترم جناب ڈاکٹر پیادا قاسم صاحب ہیں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد عتیق صاحب آج جو یہاں پر جلوہ افروز ہیں, پچھلے 20 برسوں سے مشارکت تو کر رہے ہیں 24 برسوں سے, پچھلے 20 برسوں سے ہر برس ایک ہندوستان ایک پاکستان کے ساہتکار کو گولڈ کا میڈل دیتے ہیں اور اس کے ساتھ 1.5 لاکھ روپیہ ان کے ملکوں کا. عتیق صاحب اس کے فاؤنڈر چیئرمین ہیں, اور یہ گوپی چند نارنگ کا کہنا ہے کہ اس وقت اس سے بڑا کوئی ایوارڈ ہے ہی نہیں. مجھے یہ خوشی ہے کہ اس تنظیم کا پچھلے 20 سالوں سے میں ممبر ہوں. مجھے بے پناہ خوشی ہے. عتیق بھائی سے میں نے کئی مرتبہ کہا, لیکن اس بار تشریف لے آئے, میرے لیے بے پناہ یہ باعث فخر ہے. بھابھی نہیں آ رہی تھیں, میں نے کہا نہیں آپ لے کر آئیے, میں آپ کا بھی بہت ہی استقبال کرتا ہوں. راجیش رینا صاحب, وہ دن آ ہی گیا کہ دبئی میں ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہیں. راجیش رینا صاحب ای ٹی وی کے چیف ہیں. اس ہمارے مشاعرے کو پوری دنیا تک پہنچانے میں اگر کسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو وہ راجیش رینا ہے. مجھ سے عتیق بھائی نے فرمایا کہ بھائی ہم نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ قطر تشریف لے آئیے لیکن نہیں آئے. تو بہرحال یہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. ہیمنت تیواری صاحب ہمارے ملک کے ہندوستان کے بہت ہی بڑے صحافی ہیں. اکثر آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. حقیقت میں میرے گھر کے یہ ایک فرد ہیں. پرسوں نرسوں یہ ٹی وی بیٹھے تھے, اس کے بعد ان کو ٹیلی فون کیا, انہوں نے اٹھایا نہیں, تو باہر آنے کے بعد سب سے پہلے یہ چھما مانگتے ہیں کہ بھیا اس کو معاف کیجیے گا, میں اندر ٹی وی بیٹھا تھا, اس وجہ سے آپ سے بات نہیں ہو پائی. ان کی محبتیں ہیں. یہ سب جو آئے ہوئے ہیں یہ محبت کے مارے ہوئے لوگ صرف ہیں. فخر الدین بھائی
آپ کا شکریہ مجھے ادا نہیں کرنا ہے, بھابھی کا مجھے نہیں کرنا ہے, وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. آخر میں سب سے میں انڈین کونسلیٹ اور ایمبیسی کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور اپنی بات کو یہیں پر ختم کر کے آپ سب کی آمد کا اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ایک شعر اور آپ کو سنا کے یہیں سے رخصت چاہوں گا. میں نے یہ شعر آپ ہی سے سنا تھا ابھی کچھ دن پہلے, انور بھائی. میں مصور ہوں, میں مصور ہوں, میرے فن کا تقاضا ہے یہی. میں مصور ہوں, میرے فن کا تقاضا ہی یہی, مجھ کو دشمن کی بھی تصویر بنانی ہوگی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.